مولانا طارق جمیل صاحب ایک معروف عالمی مبلغ ہیں۔ وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بعض روایات ایسی بیان کرتے ہیں جو بالکل جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں، اور بالکل واضح چیز ہوتی ہے کہ یہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہے، لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بڑے واضح ہیں اور کوئی بھی مسلمان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ثابت شدہ فضائل و مناقب کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وہ جو میرے سے بغض رکھے گا اور دوسرا وہ جو میری شان میں غلو کرے گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان مسلم ہے، لیکن اس کی آڑ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ترین ہستی ہیں اس امت کی، اس کائنات کی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بعض لوگ جن میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یا ان کی محبت کی آڑ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ان کا ایک کلپ سنا جس میں وہ ایک جھوٹی روایت پیش کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم سے زیادہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت اور ان کی منقبت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب صحابہ سے اور یقیناً اہل بیت سے بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور یقیناً وہ علم میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھے۔ اس بارے میں تفصیل یہاں عرض نہیں کروں گا۔ پہلے تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی اس روایت کو آپ کے سامنے رکھوں گا جس کی بنا پر انہوں نے یہ مفروضہ بنایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب صحابہ کرام سے بڑے عالم تھے، یا انبیاء کے بعد سب سے بڑے عالم سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک روایت انہوں نے، جس کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا لیکن ہم نے اس کا حوالہ تلاش کیا، حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 84 پہ وہ روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے روں سے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ترجمہ ہے کہ ان کے روں سے علم پھوٹتا تھا اور حکمت ان کے نواحی سے بولتی تھی۔ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، کہ علم ان کے روئیں سے پھوٹتا تھا۔ ہم بھی یہی ترجمہ کر دیتے تھے، اور حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ یہ روایت انتہا درجے کی جھوٹی روایت ہے، کیونکہ ایک بھی جھوٹا راوی یا ایسا شخص جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، جھوٹ کی تہمت بھی اگر اس پر لگی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی کسی بھی صورت، نہ فضائل میں، نہ مناقب میں، کہیں بھی، کسی کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس روایت میں کم از کم 3-4 راوی ایسے ہیں۔ پہلا نمبر 1 محمد بن زکریہ الغلابی راوی ہے جو کذاب اور وضاع ہے، جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر امت کو گمراہ کرنے والا کذاب اور وضاع محمد بن زکریہ الغلابی۔ نمبر 2 عباس بن بکار راوی، اسی روایت کی سند میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ عباس بن بکار راوی موجود ہے، یہ بھی کذاب اور وضاع ہے، جھوٹ بولتا تھا، اور صرف عام جھوٹ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا تھا اور اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا تھا۔ تیسرا راوی اس میں عبد الواحد بن ابی عمر الاسدی،
یہ مجہول ہے، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں، نہ اس کے سچائی کے بارے میں، نہ اس کے حفظ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4 محمد بن صائب الکلبی، یہ بھی کذاب راوی، جھوٹا راوی ہے۔ 3 راوی جھوٹے اور 1 مجہول، اور 5واں راوی دیکھیں اس میں ابو صالح بازان ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ یعنی ایک ہی روایت میں اگر 1 راوی مجہول ہوتا، یا 1 بھی ضعیف ہوتا، یا 1 بھی متہم بالکذب ہوتا جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، تب بھی اس کی روایت قبول نہیں ہونی تھی۔ تو اس میں تو محمد بن زکریا الغلابی کذاب ہے، عباس بن بکار کذاب وضاح ہے، اور محمد بن صائب الکلبی کذاب ہے۔ 3 جھوٹے راوی ہیں، پیٹنٹ جھوٹے، جن کے بارے میں محدثین نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ ان جھوٹوں سے بچ جاؤ، ان کی روایتیں کبھی بھی قبول نہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف منسوب نہ کرنا ان روایتوں کو۔ 3 جھوٹے راوی ہیں، اور 1 مجہول ہے عبد الواحد بن ابی عمر الاسدی، اور 1 جو ضعیف راوی ہے ابو صالح بازان۔ تو ایسی روایات امت میں پھیلانا یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ وہ ایسی جھوٹی روایتوں سے اپنی جان چھڑا لے۔ یہ جھوٹی روایتیں یہ دین اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، یہ نقصان ہی نقصان ہے، اس سے شر ہی شر پھیلے گا، اس سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان جھوٹی روایتوں سے آپ توبہ کر لیجئے، انہیں بیان نہ کیجئے۔